السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر. پوری دنیا کی، بالخصوص کشمیر کی اور تاریخ اسلام پہ اب ہم آہستہ آہستہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں سنیں. آج جس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے بغداد پر ہلاکو خان کا حملہ، جب عباسیہ خلافت کا خاتمہ ہوا اور بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا. تو عباسی خلیفہ تھا معتصم باللہ. معتصم کے عہد میں ہلاکو خان اپنے بھائی منگو خان کی طرف سے ایران کا حکمران تھا. اصل میں اس وقت جو منگولوں کی حکومت تھی وہ منگو خان کے پاس تھی، اور ایران کا جو اس میں سے حکمران تھا وہ ہلاکو خان تھا. ہلاکو خان اگرچہ دنیا اسلام کو تباہ و برباد کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ بغداد سے دور ہی رہا تھا. ہلاکو خان نے مصر پر حملہ کے دوران خلیفہ معتصم سے مدد مانگی تھی، لیکن خلیفہ نے مدد دینے کے بجائے ہلاکو خان کو اپنے تاریخی پس منظر میں بڑا سخت خط لکھا. ہلاکو کو اس وجہ سے خلیفہ سے پرخاش تھی. وہ بغداد پر قبضہ تو کرنا چاہتا تھا، لیکن خلافت کا تقدس اور روحانی رعب اس کے آڑے آ رہا تھا. لیکن ابن القمی اور نصیر الدین طوسی کی غداری نے اس کی راہ ہموار کر دی. مسلمانوں کو ہمیشہ سے اندر کی غداری نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا. بالآخر دنیا اسلام کا یہ افسوسناک سانحہ وقوع پذیر ہوا. ذی الحج 655 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ہلاکو نے بغداد پر فوج کشی کر دی. ابن القمی سازش کر کے فوج کا اکثر حصہ برخاست کر چکا تھا. جو تھوڑی سی فوج باقی تھی اس کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست ہوئی، لیکن تاتاری جلد ہی اپنی قوت کو جمع کر کے میدان میں پھر آ گئی اور بغدادی فوج کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا. ہلاکو خان کی منجنیقیں بغداد پر آگ اور پتھر کی بارشیں کر رہی تھی. عوام بڑی بے جگری سے لڑتے رہے. خلیفہ کی فوج کے ایک افسر اعلیٰ دیودار نے بھی بڑی بہادری اور جانفشانی کا ثبوت دیا اور ہلاکو خان کی افواج کے سامنے مضبوط دیوار بنا رہا. تاتاری افواج کے زوردار حملہ نے عباسی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ پیچھے ہٹ گئی. شہر کی واپسی کا سفر جاری تھا کہ بدقسمتی سے دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا، جس نے عباسی فوج کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی. تاتاریوں نے عقب سے اسلامی فوج پر حملہ آور ہو کر اسے تہس نہس کر دیا. امیر دیودار قتل ہوا اور اس کے اکثر ساتھی گرفتار ہو گئے. محصورین نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا. ہلاکو خان کی منجنیقیں شہر کی فصیل اور مکانات پر پتھر برساتی رہی. عمارات ملبے کا ڈھیر بند کر رہ گئی اور شہر میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. ان حالات میں اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے اور بغداد پر ہلاکو کا مکمل قبضہ ہو گیا. ابن القمی جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اور محض سنیوں کی دشمنی کی وجہ سے خوش ہو رہا تھا، بالآخر آگے بڑھا اور اپنی شیعہ آبادی کے لیے ہلاکو خان سے جان بخشی کا وعدہ لیا. ہزاروں مقتولین کو قبر اور کفن تک نصیب نہ ہوا. شہر کے علماء و فقہاء، مدرسین اور اعیان حکومت کے یقیندانی پر کہ ہلاکو ان سے کوئی تعرض نہ کرے گا، ہلاکو کے پاس لے جایا گیا. ہلاکو خان نے ابن القمی کے سوا باقی سب کو قتل کرا دیا. خلیفہ معتصم کو نمدے میں لپیٹ کر ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ واقعہ 656 ہجری محرم 1258 میں. اس کے بعد تاتاری شہر میں داخل ہوئے اور بغداد پر مکمل قبضہ کر لیا. بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا. یہ خونی ڈرامہ کئی روز تک جاری رہا. گلیاں اور بازار انسانی خون اور لاشوں سے بھر گئے. ہزاروں عورتوں کی عصمت اور سواگ لٹ گئے. بچے یتیم ہو گئے. تاتاری وحشیوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کی عالی شان مسجد، خانقاہیں، محلات، مکانات اور اس کی عمارات اور درسگاہیں، لائبریریاں جلا کر پیوند خاک کر دی گئی. اس قتل عام میں تقریباً 16 لاکھ مسلمان مارے گئے. کئی روز دجلہ کا پانی انسانی خون کی فراوانی کی بدولت سرخ ہو کر بہتا رہا. لاشوں کے پشتے بن گئے اور کئی جگہ سے دریا کو اپنی گزرگاہ بدلنا پڑی. بغداد جو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تھا، اب انسانی لاشوں اور اینٹوں کے ڈھیر اور جلی ہوئی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا. ہر طرف تباہی اور بربادی کے آثار بکھرے پڑے تھے. مسلمانوں کی عظمت کے تمام نقوش شانن فانن ختم کر دیے گئے
اور بغداد اپنی اہمیت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ ابن القمی کو توقع یہ تھی کہ وہ ہلاکو خان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہلاکو خان اس کو اپنا وزیر بنائے گا۔ اس کی یہ بھی توقع تھی کہ وہ ہلاکو خان کو اس بات پر آمادہ کر لے گا کہ کسی فاطمی شہزادے کو خلیفہ بنا کر وہ اس کی بیعت کر لے، تاہم اس کی یہ ساری توقعات ناکامیوں میں بدل گئی۔ ابن القمی نے اس کے کسی مشورے کو قبول نہ کیا۔ وہ چند ماہ یا 1 سال بعد تک مایوسی اور پریشانی کی زندگی گزارتا رہا اور بالآخر گمنامی میں فوت ہو گیا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اسے دوسروں تک شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔